نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Baqarah ayat number 102. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ترجمہ: اتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ماں اس کے جو تتلو پڑھتے تھے شیاطین علی الملکی بادشاہت پر سلیمان کی. ان لوگوں کی ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. ہمار نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے لیکن شیطان نے کفر و کفر کیا. سلیمان علیہ السلام کے کوئی بھی کلمات کفر والے نہیں تھے مگر جو شیاطین کے کلمات تھے وہ کفر کے تھے. وَيُعَلِّمُونَ وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا تھا اعلیٰ اوپر ملکین دو فرشتوں کے. کون سے دو فرشتے؟ ببابل بابل میں ہاروت اور ماروت. بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے ان پر جو نازل کیا گیا تھا. ہمار نہیں علیمانے وہ دونوں سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو حتی یہاں تک کہ یقول وہ دونوں کہتے انما بے شک نحن ہم فتنتن ایک فتنہ ہے فلا پس نہ تکفر تم کفر کرو. اور وہ دونوں فرشتے ضرور کہتے تھے کہ ہم جو ہیں جو سکھاتے ہیں وہ ایک فتنہ ہے تو تم لوگ نہیں کفر میں جاؤ. فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما جو یفرقون وہ جدائی ڈال دیتے تھے بھی سارے اس کے بین درمیان مرد و زوجہ اور اس کی بیوی کے. اور وہ ان سے ایسے کلمات سیکھتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال سکے. ہما اور نہیں تھے ہم وہ بضارین نقصان پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے من احد کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. جتنا مرضی انسان شیاطین جادو کر لیں کسی کو جدائی کرنے کے لیے وہ تب تک اثر نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ہم حفاظت میں ہوں گے تو کوئی جادو کوئی نظر کچھ بھی ہم پر اثر نہیں کر سکتا. ہر چیز ہم پر اگر اثر کر رہی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا اذن بھی شامل ہے تو وہ ہم پر اثر ہو رہی ہے. پہلے والے کے عمل جو کوشش کر رہے ہیں وہ تو الگ کر ہی رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ نا ایک بہت میں کہتی ہوں کہ انسان کے لیے تسلی بخش بات ہے کہ اگر مجھ پر یہ چیز نقصان آیا ہے نا تو صرف اور صرف اس ہی کی مرضی نہیں تھی، میرے اللہ کی بھی مرضی تھی. مطلب اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو میرے پر مصیبت نہ آتی نا، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ راضی کر لوں.
کہ وہ مجھ سے اتنا راضی ہو جائے کہ مجھے جو یہ مسئلہ پیش پیش آ رہا ہے جادو یا نظر کا، تو اللہ تعالیٰ کے کا اذن ہی آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی آ جائے، اور اس کے اثرات، اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور مجھے کچھ نقصان نہ پہنچا پائے۔ بہت سے ایسے جادو بھی ہوتے ہیں جو جادو تو ہوتے ہیں مگر وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو نقصان تب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے، اس لیے پھر تب اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اچھا سے بلڈ کر لیا جائے۔ یہ ریکارڈیڈ ہو رہا ہے اس لیے میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتی تھی لیکن میں بات نہیں کروں گی، اوکے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے تھے، ماں جو یضرہم، نقصان دیتا انہیں، ولا ولا اور نہ ینفعہم، وہ نفع دیتا انہیں، اور ویسے کلمات سیکھتے تھے جو صرف اور صرف نقصان ہی دیتا تھا، ولا ینفعہم، اور وہ نفع ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھو نا، کسی کی اگر جدائی ہوگی تو ان سے اس سے کیا ہی فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، الٹا صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اعمال ضائع ہونے کا، اپنا آپ جہنم میں، اپنے آپ کے لیے جہنم تیار کرنے کا نقصان۔ پہلے کو تو البتہ تھی علم، وہ جانتے تھے، لمن، البتہ جس نے اشترا کو خریدا اسے، ماں نہیں ہے لہو اس کے لیے پھر آخرت، آخرت میں من خلاق، کوئی حصہ، اور جس کسی نے، اور اچھا وہ اس بات کو بھی جانتے تھے جس کسی نے یہ علم سیکھ لیا اور عمل کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ جانتے پوچھتے انہوں نے یہ کام کیا تھا، اگر ان کے نا کہ ان کو علم نہیں تھا، یہ ان کو تو فرشتوں نے سکھایا ہے، فرشتوں سے انہوں نے سیکھا، فرشتوں نے بھی ان کو بون کیا جو ہمارے پاس علم ہے یہ جسٹ ایک فتنہ ہے، اور ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ جو یہ علم ہے اس سے ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا، ان کی آخرت خالی ہے۔ وَلَبِسَ، اور البتہ کتنا برا ہے، ماں جو شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا بھی بدلے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے لیے آخرت کا سودا کر دیتا ہے کہ اپنے نفس کو قیامت کے دن جہنم میں رسید کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کا جو جسم اپنا نفس ہے وہ جہنم کو بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے، تبھی تو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ لو کاش قانون ہوتے وہ یعلمون، وہ جانتے۔ اچھا، جو سحر ہے نا، اصل اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کی وجہ معلوم نہ ہو مگر اس کے اثرات ہوں۔ کسی پر سحر پر اثر انداز ہو جانا یا کیا ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے انسان کی۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ڈھانپ دینا کسی کو، اس کی سوچ ایسے کور ہو جائے کہ وہ کہیں سے اس کو سمجھ ہی نہ آئے، اس کی جو ہے نا سوچتے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ جادو میں انسان اپنے اندر غیر معمولی علامات دیکھتا ہے جس کی وجہ سے نہیں معلوم ہوتا، لیکن اپنے اندر اثرات محسوس کرتا ہے۔ مطلب وہ جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ تو نارمل، مطلب سمٹمس اس کو نظر آ رہے ہیں ان یوزل ہے، بٹ اس کو وجہ معلوم نہیں ہوتی، تو لیکن اپنے اندر اثرات محسوس کرتا ہے، کوئی تکلیف، درد اور بے چینی محسوس کرتا ہے اس میں۔ اثرات میں کیا کیا آ سکتے ہیں؟ کچھ کلمات ہوتے ہیں، الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں، کوئی تعریف یا تنقید کرے اس کے اثرات ہوتے ہیں، ڈانٹے تو اثر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ اثر کس طرح سے ہو، مطلب اثر اثر کی اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ اثرات ہوتے ہیں کس طرح کے، تو اس طرح کے ہوتے ہیں، ناٹ ان دا سحر، جسٹ ایک انسانی زندگی میں سحر کس کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جو انسان جو ہے وہ اگر سحر زدہ ہے تو وہ مطلب اس کو جیسے ایک ایسی فیلنگ جس کو بیان نہ کر سکے، جیسے اگر آپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے اور آپ کو جو فیلنگ آ رہی ہے آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، آپ کچھ اگر اچھے کلمات پڑھ رہے ہو آپ کو اچھی فیلنگ آ رہی ہے آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اس کلمات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اگر جادو نیگیٹو چیز ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں جو دکھتی نہیں مگر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جب انسان مطلب یہ کچھ جو کرتے ہیں لوگ چلا کاٹتے ہیں، اور کسی پر وہ ایک ہوتی ہے مینیفیسٹنگ، مینیفیسٹیشن ہوتی ہے،
ایک چیز کو انکانشیس ذہن میں اتنی بار ریپیٹ کرنا، اتنی بار ریپیٹ کرنا، اور آپ کے وہ فوکس میں نا، مطلب ایک ہے مینیفیسٹیشن ٹیکنیک ہے نا، کہ وہ اپنے دماغ میں جسٹ ایک چیز کو سوچ کر فوکس کر کے، اور اس کے بعد ایک ایک چیز بار بار بولتے رہتے ہیں، اور وہ چیز اس پر اثر کر جاتی ہے. یہ ہے ایک جادو کی قسم. لیکن پازیٹیو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ڈیلی ٹائم میں خود کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے مینیفیسٹیشن کرتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، اس کی جب وہ سو رہا تھا، وہ انکانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے، تو ماں اس کو کہے کہ اچھا بچہ ہے میرا، اچھے کام کرتا ہے، کیونکہ جب اس کے اچھے مینیفیسٹنگ کی جا رہی ہے انکانشیس مائنڈ میں، تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی اچھے والے کام بھی کرے گا، وہ انسپائر ہوگا کہ ہاں میں اچھا بچہ ہوں، مجھے اچھے کام ہی کرنے ہیں. اور انسان جب خود کہے کہ نہیں میں بہت مضبوط ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، یہ مینیفیسٹیشن ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہم وہ بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر بھی لیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ول پاور. تو ایسے ہی مینیفیسٹیشن دوسرے کے معاملات میں نیگیٹو بھی کی جاتی ہے. تو اس لیے الفاظ اثر کرتے ہیں، بہت اثر کرتے ہیں. جو جادو ہے نا، اس کا اثر روح، خیالات اور نظر پر ہوتے ہیں. روح پر اثر ہونے سے جسم بھی اثر ہوگا، اور جادو انسانی روح کو مفلوج کر دیتی ہے. وہ اس کی روح کسی کام، مطلب وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی. اکثر بیماریوں کی وجہ روحانی ہوتی ہے، اور اثر اس کا جسم پر ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم جسم کے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں، کوئی کاز سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اصل چیز جو افیکٹ ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کی روح ہوتی ہے، اور جسم پر اثر ہو رہا ہوتا ہے. اور جادو میں جنات اور شیاطین سے مدد لے کر اثرات ڈالے جاتے ہیں. جو لوگ جادو وغیرہ کرتے ہیں نا، تو شیاطین ہر طرح انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں. تو بعض جگہ پہ آتا ہے انسانوں کے روپ میں جو شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کہ جنات اور شیاطین دونوں سے مدد لی جاتی ہے جادو میں. اور جن کو اچھا، جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا. میں نے اور انسان کے بولنے کے علاوہ قوت خیال سے بھی اثرات ڈالے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اسے ہپنوٹائز کر کے، برین واش کر کے ایک بات کا بار بار احساس دلایا جانا، یہ بھی ایک سحر ہوتا ہے. وہ والا سحر نہیں جو ہمیں مطلب جو ہم لوگ عام روٹین میں جادو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بٹ یہ بھی ایک سحر کی ہی قسم ہے، جو ہپنوٹائز کر کے آپ کو ایک ایک بات، ایک چیز کا بار بار احساس دلایا جائے، کیونکہ آپ کسی چیز کے اثر میں آ گئے. سحر کا مطلب یہ ہے نا کہ کسی آپ کا سوچ بدل جائے، خیالات بدل جائیں. خیالات کے ذریعے کسی انسان کے بارے میں سوچے اور اپنی پورا فوکس اسی پہ کر دے، تو دوسرے انسان کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے. اسی لیے تو محبت کو بھی سحر سے تشبیہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے کہ انسان جو سوچ رہا تھا دوسرا بھی سوچے. تو جیسے میگنیٹ صرف لوہے پر اثر کرتا ہے، پتھر بھی نہیں کرتا، اس طرح کچھ اثرات ان لوگوں پر اثر نہیں کرتے جن کی ول پاور اسٹرانگ ہو. اور ہر وہ چیز سے ہے جس سے شیاطین خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی جائے، یا غیر محسوس قسم کے احساس ڈالے گئے ہوں، خواہ وہ جنات کے ذریعے ہو، یا خیالات کے ذریعے، یا پھر ہمارے کلمات کے ذریعے. جادو کی بھی اقسام ہے. ایک قسم ہے نظر بندی. جس طرح سے شوز ہوتے ہیں، میوزیشین، یہ کیا کہتے ہیں، میجیشین شوز ہوتے ہیں، ٹرکس کا استعمال کرتے ہیں اور ٹرکس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جادو کرتے ہیں اور چیزیں چھپا دیتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ انسان کے نظر کا دھوکا ہوتا ہے. پھر قوت خیال سے کام لیتے ہیں، ٹیلی پاتھ سے خیالات کے ذریعے دوسرے تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے خیال سحر کی وجہ سے رسیاں سانپ نظر آنے لگی تھی، جو فرعون والا واقعہ تھا نا. تو صرف کوئی خیالات کا ہی اثر تھا، جس میں وہ ان کے جو جادوگر تھے ان کی رسیاں سانپ نظر آنے لگی. اور شوہر بیوی کے درمیان لڑائی ایسے ڈالتے کہ شوہر کے دل میں بیوی کے خلاف خیال ڈال دیتے، اور بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف خیال ڈال دیتے، کیونکہ انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو لڑائی کرنے کے لیے، جدا ہونے کے لیے نیگیٹو اسپیکٹس کو سامنے رکھ دو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. تو یہی کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ
خیال پر اثر انداز کرنا اور سوچ کو بدل دینا سحر کہلاتا ہے۔ کعب ایک بار کہتے ہیں کہ یہ چند کلمات نہ ہوتے تو وہ مجھے گدھا بنا دیتا، کیونکہ وہ یہود سے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ کلمات کا ترجمہ ہے لکھا ہوا ہے، عربک نہیں ہے۔ آئی ول شیئر، اگر مجھے اس کی عربک نظر آتی نا کہیں پہ۔ میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی جن سے کوئی نیک بد آگے نہیں نکل سکتا، اور میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام اچھے ناموں کی جن کو میں جانتا ہوں اور نہیں جانتا، جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھیلا دیا۔ میرے پاس کی عربک ہے۔ اوکے کول، اس کے آپ نے جو ہے نا گروپ میں شیئر کر دینا، اوکے، انشاءاللہ یاد رہے مجھے۔ گروپ کے بعد میں اس کے بعد انشاءاللہ میسج کرتی ہوں۔ کوئی وہم خوف آنے لگے تو فوراً یہ دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے۔ جادو میں ایسے کلمات پڑھے جاتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے اور اس سے شیاطین خوش ہو جاتے ہیں، اور جو نجومی ہوتے ہیں، کوکب جو چاند یہ تاروں کا علم رکھتے ہوتے ہیں نا، ان کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی ٹپس میں آتا ہے کہیں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شادی کو خوش کرتے ہیں، کسی کو قتل کر کے اس کا فون استعمال کرتے ہیں، جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا، پاک نہ ہونا مطلب گندگی کی حالت میں رہتے ہو، ایسے مطلب کنڈیشن جس میں شیاطین خوش ہوں، اور گندگی ہے ہی جہاں جہاں پہ ہوتی گندگی وہاں پہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے خود کو بہت سی مطلب آتی ہیں روایات، سننے میں آتی ہیں چیزیں کہ جنابت میں ہونے سے آپ کو یہ نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے، بٹ ٹرائی کرنا چاہیے کہ جس طرح سے آپ پاک صاف ہو گئے، مطلب آپ کا غسل تو فرض ہو گئے، تو اس ٹائم آپ غسل کر لیں، زیادہ دیر نہیں کریں، جسٹ ان کیس کہ آپ کو ابھی اپنے پرائیویٹ پارٹس واش کرنے ہیں اور آپ کو ٹائم نہیں لگ رہا، کیونکہ ان چیزوں کو واش کرنے کے لیے 40 days کے لیے آپ کے پاس ہوتی ہے لمٹ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان ڈیز سے آنے سے پہلے پہلے آپ خود کو پاک صاف کر لیں، وہ ہائیجین بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں کو بعد میں صاف کرنا ہائیجین کے تھوڑا سا خلاف لگتا ہے، خود آپ فیل کریں گے اگر آپ پہلے خود کو پاک صاف کر لیں گے نا، تو آپ کے وہ جو 7 days ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں، الجھن نہیں ہوتی، اسمیل زیادہ نہیں آتی۔ اگر ہیئر گروتھ ہوتی ہے اس سے پسینہ، اور ویسے اس کنڈیشن میں بہت پسینہ اور عجیب سے اسمیل اریٹیشن ہوتی ہے، اور ہیئر گروتھ کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیز میرے آ گئے تو اس سے پہلے پہلے خود کو صاف نیٹ اینڈ کلین کر لیں، اور یہ آپ کو 40 days کے بعد لیٹ ہو جائیں پھر آپ جو ہے وہ ناپاک ہیں اور آپ کی جو ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے پہلے پہلے اپنا نیلز ہے، ہیئر گروتھ ہے، ان سب کو صاف رکھنا چاہیے 40 days کے اندر تک۔ اور ان سب یہ سب جو ہے نا حقیقت ہے، ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو سے، جنات سے، شیاطین سے۔ اور ایک جگہ پہ حدیث بھی تھی میں نے پڑھی، اس کا مفہوم تھا کہ جادو برحق ہے، مطلب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ قرآن حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، اور اس سے انکار کرنا انتہا پسندی ہے۔ جو انسان ایکسٹریمسٹ ہوگا نا دین میں یا کسی بھی چیز میں، وہی صرف جادو سے انکار کرے گا، تو اس لیے ایکسٹریمسٹ نہیں بننا، ایک معتدل مسلمان بننا ہے۔ اور اس کا مقابلہ، یہ علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن نہیں ہے تو کوئی جادو اثر نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی مانا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے مانا ہوا ہے، تو ہمارے لیے ان سب چیزوں کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہی ہے، نو، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے حلال وے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نجات دے دیتا ہے، اور تمام حرام کام چھوڑ دیں، ایسے کام جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، جن پہ حدیں جاری ہوتی ہیں، ان سب کاموں کو چھوڑ دینا ہے، اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ مانگنی ہے، کیونکہ گناہ اور نجاست دونوں سے ہی پاکی ضروری ہے۔
اور نماز روزے کا احترام رکھنا ہے، سورہ بقرہ کا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس ایک جگہ میں نے ایک اسکالر تھے، ان کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہر ایک اپنے علم میں اسپیشلائز ہوتا ہے، وہ اس علم میں اسپیشلائز تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک ان کے پاس نا، جیسے وہ پھر لوگ حل کے لیے بھی آتے ہیں نا کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے اپنے کسی کلائنٹ کا ڈسکس کیا کہ ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کو یہ مسئلہ ہوتا تھا، تو ان کو کسی نے کہا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے پوری سورت کی روز، اور سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہے، اس میں اس کو پڑھنے سے نا انسان تھک بھی جاتا ہے، تو ان کا تھا کہنا کہ ایسے کام نہیں کرنے جس سے آپ کو تھکاوٹ ہو بہت زیادہ، کہ آپ تھک جاؤ، ایک انسان روحانی طور پر پہلے تھکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ انسان کی روح مفلوج ہو چکی ہے جب سحر ہوتا ہے اس کے اوپر، تو جب ہم جسمانی طور پر بھی اس طرح سے ہم لوگ پڑھ کے وہ تھکاوٹ ہو جائے گی تو وہ یہ انسان کے ساتھ ظلم ہے، اس کو سنیا جائے یا اس کے پاس لگا دی جائے یا وہ پارٹس میں کر کے سن پڑھ لے، فجر کے ٹائم تھوڑا پڑھ لے، صبح کے ٹائم تھوڑا پارٹس میں ایک سٹنگ میں بیٹھ کے پڑھنا سے وہ تھک جائے گا بندہ، اور ایسا بھی کچھ تھا شاید انہوں نے پانی میں بیٹھ کے پڑھنی تھی، ہاں ایسا بھی کچھ تھا، تو یہ انسان پہ مشقت اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہوئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا تو ان کو اس ٹائم کیا نازل ہوئی تھی، یہ موازتین سورہ فلق سورہ ناس، سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس سورہ قافلہ، تو انہی کو پڑھتے ہوئے انہوں نے وہ گیڑھیں کھولی تھی، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہیں، ان کے لیے جب یہ آیات اسپیشل اتاری گئی تو ہم ان آیات کو اتنا لائٹ کیوں لے لیتے ہیں نا، بات ساری یقین کی ہے، ہمارا یقین اگر مضبوط ہوگا تو ان کلمات سے ہمیں ضرور نجات ملے گی، تو اس لیے سورہ بقرہ کا جو ہے وہ پڑھنا اچھی بات ہے، اس کے علاوہ چاروں کل، آیت الکرسی، سوتے جاگتے گھر سے نکلتے دعا پڑھتے رہنا، جو مطلب سنت کی جتنی دعائیں ہیں ان میں سونے کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، سواری کی، بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، بیماری کی، تو اس سب ہمیں اپنے روٹین میں شامل رکھنی چاہیے، اور آیت الکرسی بھی اس کا ویٹ زیادہ سے زیادہ کر دینا چاہیے اپنے پاس، جب آپ کو لگے کہ آپ اس افیکٹ میں ہو، پھر سر زیادہ کے پاس جا کر دعا پڑھنی چاہیے، کوئی بیماری مصیبت میں ہو تو اس سے تو ہنسنا نہیں چاہیے، اور اگر ہم ہنسیں گے کسی کی مصیبت کے وقت میں تو وہ مصیبت ہم پر بھی آ سکتی ہے، اور جب پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کتاب کو پیچھے پھینک دیا تھا اپنے، تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام حقیقت میں انسان کو عمل کی طرف لاتا ہے، اور کسی قوم پر جب زوال آتا ہے تو وہ کلام کو پڑھتے اور علم حاصل کرنے کی بجائے مختلف جگہوں پہ استعمال کرنے لگتے ہیں اور پھر اس سے جادو کا کام لینے لگتے ہیں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو ترقی ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کا کلام چھوڑ کر جادو میں لگ گئے، آپ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ساری کتابیں اکٹھی کر کے رکھ دی، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب وہ کتابیں ملی تو لوگوں نے مشہور کر دیا آپ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ جادو کے زور پہ حکومت کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے جادو کا کلا کما ختم کرنے کے لیے کتابیں چھپائی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا ہوا تھا، ان سے بڑے سخت سخت کام کروائے کرتے تھے، اور آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا، ابلیس اپنے عرش پانی پر رکھ کر پوچے ادھر ادھر بیچتا ہے اور شاباشی دیتا ہے، اچھا یہ ایک روایت ہے کہ ایک ابلیس جو حدیث کا مفہوم ہے، جو ابلیس ہے اپنا عرش پانی پر رکھ کر اپنی فوجیں ادھر ادھر بیچتا ہے اور شاباشی دیتا ہے جو سب سے برا گناہ کرتا ہے، اور تاج پہناتا ہے شیطان کو جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے، اس لیے شوہر بیوی کوئی بھی دو شریک، اور کوئی دو بھائی ہو، ماں بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، یہ سب جدائی ڈالنے میں ہی آتا ہے، اور اگر جادو کی علامت کی بات کی جائے تو اچانک محبت لڑائی میں بدل جائے تو نفرت، یا نفرت میں بدل جائے، یا شک و شبہات اچانک پیدا ہونے لگ جائیں، اور کوئی معذرت نہیں سنی جاتی، پھر چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیا جانا، یا پارٹنر کے ہر کام اور آداب برے لگنے لگ جائیں،
یہ سب علامت ہے کہ انسان پر جو ہے وہ سحر چھا رہا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان ضائع ہونے لگتا ہے. دوسرے کا نقصان کرنے سے خود، کیونکہ دوسرے کا انسان کرتا ہے، نقصان کرتا ہے تو خود کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اور جو انسان کسی کے لیے جادو کرے گا تو اس کے خلاف دلوں میں نفرت پائی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون ہے. اور انسان کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، چہرے سے ہی وائبز آنے لگ جاتی ہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے نا ان سے بات کرنا، ان کی کمپنی میں رہنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وائبز ہوتی ہیں. جو برے کام لوگ کرتے ہیں نا، پھر ان کے پاس بیٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا، وہ آٹومیٹکلی دل نہیں کرتا ان کے پاس بیٹھنے کا، وہ وائبز نہیں اچھی آتی، حالانکہ آپ کو نہیں پتا وہ کن کاموں میں وہ پھر بھی. اور بھی ایسے لوگ کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے، پریشانی اور بے چینی رہتی ہے ان کو ہر ٹائم، کیونکہ وہ حسد ایک دفعہ آ جاتا ہے نا، پھر وہ ہر ٹائم اس حسد کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے اگلے بندے کا نقصان کیا جائے. ان سے دوسروں کی خوشی نہیں دیکھی جاتی، پھر وہ ہر ٹائم بے چین رہتے ہیں، ان کو سکون نہیں رہتا. اور اسے قوم اور نسل برباد ہو جاتی ہے جادو سے. اچھا، تو ایک جادو کے علاج میں یہ بھی ہے، جس نے 7 کھجوریں اجوا کھائیں اور اس کا پورا دن جادو اثر نہیں کرتے. ایک اور لفظ لکھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. زہر، ہاں زہر ہے. تو اگر جو مطلب یہ ایک ریمیڈی ہے کہ جو انسان دن میں 7 کھجوریں کھاتا ہے اجوا کی، تو اس کو پورا دن کوئی زہر ہو کوئی جادو ہو اس کو اثر نہیں کرتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. اور انسان کو خود کے اندر ریزسٹنس پیدا کرنی ہے. سائنس کی دلیل پر عمل کریں گے تو ریزسٹنس آ جائے گی، مگر ثواب نہیں ہوگا. کیونکہ اب ہم اگر ایک حدیث کو فار ایگزامپل اسی حدیث کو لے لیں کہ اگر 7 کھجوریں کھا لیں گے تو نہ ہم پر اثر نہیں کرے گا کچھ بھی، زہر اور جادو وغیرہ. تو ہم اگر حدیث کو لے کر ایکسپٹ کریں ہاں ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر ہم اس ریمیڈی پہ تب عمل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سائنٹیفک نالج لاجک آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور ہم لوگ سائنس کو بیس بنا کے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. عمل کی بات ہے نا، پتہ تو ہمیں ہو سکتا ہے پہلے بھی ہو، لیکن عمل اگر ہم سائنٹیفک لاجک کی بات کریں اس کام سے فائدہ تو ہو جائے گا لیکن پھر ثواب نہیں ملے گا. اس لیے آج کل ضرور سائنس جو ہے وہ پروف کر رہی ہے، سائنس جتنے بھی قرآن پاک میں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور حدیث میں جو بھی علاج ہے، جو بھی فیکٹس بیان کرتی ہیں، ہم اس کو آج ایڈمائر کرتے ہیں کہ ہاں 1400 سال پہلے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تو بہت سائنس نے پروف کیا. مگر عمل اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے پہلے ہی عمل شروع کیا ہوا تھا نا، کیونکہ وہ بعد میں ہمیں پتہ چل گیا سائنس سے بتا دی تو ہمارے وہ عمل میں کہتے ہیں نا کہ وہ پھر وہ بھی شامل ہو جائے گا، تو اس کا پھر ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ ہم نے سائنس کا جب وہ بیک گراؤنڈ آیا، لاجک آئی، تب ہم نے شروع کیا تھا عمل، پہلے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تب ثواب ہونا ہے. اور انسان پر غیر معمولی تاثرات، غم، غصہ، زیادہ ہنسنا، زیادہ سونا میں دوسرے کا اثر کا زیادہ چانس ہے. مطلب آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ بہت افیکٹ کرتی ہے آپ پر، اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے. اس کے علاوہ ایک اور ہے، سبز بیری کے پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان پیس کر پانی ڈال نہایا جائے. یہ بیری کے پتے جو ہے نا وہ غسل میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا. تو پہلے زمانے میں تو صابن نہیں ہوتے تھے، تو بیری کے پتے ہی یوز کیے جاتے تھے. تو اس میں بھی بیری کے پتوں سے کو پتھر میں مسل کر تاکہ اس کی جو وہ پیسٹ نکل جائے، پھر پیس کر پانی میں ڈال کر پھر نہایا جاتا ہے. اور پھر اس میں طاووس، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آیات ہے 255، سورہ اعراف کی کچھ آیات ہے، سورہ یونس، سورہ اعراف کی آیت 117 سے 122، سورہ یونس کی آیت 79 سے 82، سورہ طہ کی آیت 65 سے 70، موازتین، اور جس میں سورہ کافرون آتی ہے، سورہ اخلاص موازتین ہوتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ موازتین ہوتے ہیں دو، اور چاروں کل میں چاروں پھر آتے ہوتے ہیں سورہ کافرون، اخلاص، فلق اور ناس. ٹھیک ہے، اس میں انہوں چاروں کلبے پڑھنے ہیں. پھر آیات پانی پر پڑھ کر 3 گھونٹ پیے اور پھر نہا لیں. مطلب پینے والا پانی آپ رکھ لینا جس میں آپ نے
پڑھ لیا اور اس میں 3 گھونٹ پی لیا، اور جو باقی کا پانی وہ دوسرے پانی میں اس والے پانی میں ڈال دیا۔ پھر میاں بیوی میں اختلاف دور کرنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نجاست میں جادو جن کا اثر ہوتا ہے، اس لیے بیری کے پتوں سے نہایا جائے، کیونکہ بیری کے پتے وہ نجاست کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر بیمار صحت زدہ کو نہلا کر پاک کیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے میں جو آیات ہیں ان کو پڑھا جائے۔ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آ جائے، اور وہ کون سی آیات ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، سورہ یونس کی 17 9 سے لے کر 82، اعراف کی سورہ 18۔ ان آیات کو دم کر کے نہا لینا چاہیے، مطلب یہ دو ہے، پہلے والے بھی کچھ آیات کا ریفرنس ہے اور یہ والی آیات کا ریفرنس بھی ہے۔ اور غذائی علاج میں شہد میں شفا ہے، اس لیے شہد کو بھی کیا جائے۔ کلونجی میں بھی موت کے علاوہ سب بیماریوں کی شفا ہے، اس لیے کلونجی کو بھی۔ بارش کے پانی میں بھی بہت شفا ہے، اس لیے بارش کے پانی کو بھی۔ لیکن ہمارے یہاں پر جب بارش ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ ابھی یہاں پر ہماری پولوشن ہوتی ہے، فیکٹری کی دھوئیں کی وجہ سے، اسموک کی وجہ سے، تو اس لیے 1-2 بارشیں ہو جانی چاہیے، ساری اسموک ڈرٹ آسمان کے ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جو پانی ہے وہ آپ اس کو پی سکتے ہو اور نہا سکتے ہیں، ورنہ پھر بیماری کا چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ بہت زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں جو فیکٹری سے آتے ہیں، وہ ہماری ایٹموسفیئر میں۔ اور زیتون کا زیتون جو ہے، زیتون کا تیل کھاؤ یا مالش کرو، جو زیتون کھائیں یا پھر اس کے تیل کی مالش کریں۔ روزمرہ چیزوں کو صاف ستھرا اور صحت مند کھائیں، جنک فوڈز اور ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے پھر، کیونکہ ہمیں اپنی روحانی جسمانی دونوں طرف سے خود کو صحت مند بنانا ہے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان نہیں آ سکتا، تو اس لیے پہلی 4 آیات اور آیت الکرسی، اس کے بعد آخری 2 آیات، اچھا آیت الکرسی، اس کے بعد کے 2 آیات، پھر آخری 3 آیات، یہ کہاں پہ تھی؟ یہ 10 آیات کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو دیوانگی ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے سحر کی وجہ سے، تو اس میں بھی اگر یہ 10 آیات پڑھی جائیں، پہلی 4 آیات ہوگی سورہ بقرہ کی، ایک آیت ہوگی سورہ آیت الکرسی کی، 5، پھر اس کے بعد کے 2 آیات، 5 6 7، پھر آخری 3 آیات، یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات ہیں، آئی تھنک پورا رکوع بن جاتا ہے اس کا، لاسٹ والی 3 آیات ہیں، 4 5 6 7 8 9 10، ہاں پوری 10 آیات ہو گئی سورہ بقرہ کی ہے۔ انہیں 10 آیات کو پڑھا جائے کسی مجنون پر تو دیوانگی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، دم جائز ہے، مگر شرک والے کلمات نہیں ہونے چاہیے اس میں، اور نہ ہی کسی اور سے مانگا ان کلمات پہ کسی اور سے بھی مانگنا نہیں چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ جادو سیکھنے والے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم، اور اگر اس نے عمل کر لیا وہ تو پھر ہے ہی ٹوٹلی کفر، اس لیے سیکھنا بھی نہیں ہے۔ جس نے علم نجوم سیکھ لیا اور سیکھتا چلا گیا تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ جو گڑ لگاتے ہوئے پھونک مارے تو اس نے جادو کیا، اور جادو شرک ہے۔ میں بھول گئی گڑ کیا تھا، گڑ ایسا کچھ میں نے لکھا ہے، سوری۔ انسان کے دل میں وہ خوف یا غم آ جائے تو بہت سے کارآمد کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی انرجی کو پازیٹیو کاموں میں استعمال کریں، اور دعائیں مومنوں کے لیے اسلحہ ہے۔ ہوپ فلی جو ہمارے کتنے مسکنسیپشن تھے جادو کے بارے میں کلیئر ہوئے ہوں گے۔ تو آپ کو یہ آیت میں نے ریکارڈنگ تھی اس لیے میں نے ساری آیت کا ریفرنس بھی پڑھا ہے، اس لیے اگر بعد میں کبھی سنی ہو تو وہ یہاں سے نوٹ کر سکتا ہے۔ باقی اگر آپ کو چاہیے تو میں گروپ میں اس کی پکچر بھی سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے، اس کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں ہمارے پیاروں کو، تمام مسلمانوں کو، اور جو اس کی زد میں آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اذن سے ان کو محفوظ کر دے اور وہ صحت والی زندگی گزارے۔
اس کے علاوہ الرجی فلسطینیوں کے لیے جو سموتھ فلوٹ میری تو لوٹلس ایسا کچھ تھا، پہلے جیسے فلسطینیوں کی مدد کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ان کی مدد فرما، اور جو سینیٹر مشتاق احمد ریسٹ ہو گئے ہیں، اللہ ان کو بھی باعزت وہاں سے رہائی دے دے، اور فلسطینی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے لیے اپنے جناب سے کوئی وسیلہ بنا دے۔ یہ قوم بہت خود غرض ہو گئی ہے۔ ہم جو مسلمان کوشش کے لیے، جو کفار بھی گئے ہیں ان کی انسانیت کی کوشش کے لیے، اللہ جی ان کی کوشش کو قبول کر لے، اور اگر وہ نان مسلم تھے تو ان کو مسلمان بنا دے، اور تاکہ ان کا یہ عمل ضائع نہ ہو، ان کو بہت بڑا جہاد ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مسلمان بھی بنا دے۔ ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنے گھروں میں جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے، والدین کو صحت و عافیت کے لیے زندگی دے، اور ہماری زندگی میں جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.